قرآن میں آتا ہے انما المؤمنون اخوہ، کہ تمام مومنین چاہے وہ پاکستان میں ہوں، چاہے وہ انڈیا میں ہوں، چاہے وہ برطانیہ میں ہوں، چاہے امریکہ میں ہوں، چاہے سعودی عرب میں ہوں، چاہے روس اور افغانستان میں ہوں، چاہے انڈونیشیا میں ہوں، اور انڈونیشیا سے لے کر تمام کے جتنے اسلامی ممالک مراکش تک، چاہے وہ فلسطین میں ہوں، سب مسلمان قرآن میں فرمایا کہ بھائی بھائی ہیں، سارے مسلمان ایک بھائی ہیں۔ دوسری مثال دی حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ مثل المؤمنین فی توادہم و تراحمہم کمثل الجسد الواحد اذا اشتکى منہ عضو تضاعف له سائر الجسد بالسحر والحمى او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا کہ مومنوں کی مثال اس طرح ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے۔ تواد کہتے ہیں محبت کرنا، آپس میں پیار، الفت، وَتَرَاحُمِهِمْ اور آپس میں رحم دل ہوں گے۔ مومن سارے کے سارے آپس میں محبت بھی کریں گے، آپس میں بڑے ایک دوسرے کے ساتھ شفیق ہوں گے، رحم دل ہوں گے، نرم دل ہوں گے۔ فرمایا کس طرح ہوں گے؟ کمثل الجسد الواحد، کہ ایک جسم کی مثال ہے۔ فرمایا کہ جسم کی مثال ایسے اجتقا منہ عضو، کہ جسم کے ایک عضو کو تکلیف ہو، جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف ہو تو سارا جسم پکارتا ہے کہ درد کو محسوس کرتا ہے اور بخار ہوتا ہے اس کو، یعنی پورے جسم میں تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ یہ حضور علیہ السلام نے مثال دے کر سمجھایا کہ سارے مسلمان جو ہیں وہ جسد واحد ہیں، ایک جسم کی مثال ہے، وہ آپس میں رحم دل ہیں، آپس میں الفت اور محبت کرنے والے ہیں۔ اگر ان کے کسی جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو جائے تو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے، ساری رات اس کو سکون نہیں آتا، وہ بخار میں پڑا رہتا ہے، پورا جسم اس کا گرم اور حرارت ہوتی ہے اس کے اندر۔ یہ مسلمانوں کی مثال فرمائی۔ پھر مثال فرمائی، یہ بخاری کی روایت ہے۔ پھر دوسری مثال فرمایا مسلمان، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے عمارت کی طرح ہے، مکان کی طرح ہے، ایک کوٹھے کی طرح ہے۔ فرمایا جس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے، اگر اینٹیں نکالنے لگ جائے تو وہ عمارت گر جاتی ہے۔ فرمایا مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایک، جس طرح اینٹ اینٹ کے ساتھ مضبوط ہوتی ہے، اسی طرح مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ اس طرح مضبوط ہوتا ہے۔ فرمایا تیسری روایت میں آتا ہے کہ مسلمان دوسرے مسلمان کو بے یار و مددگار کبھی نہیں چھوڑے گا۔ ایک مسلمان کے اوپر کوئی زیادتی کر رہا ہے تو دوسرا مسلمان یہ نہیں دیکھے گا کہ اس سے میرا کیا تعلق ہے، میری قوم کا ہے یا نہیں، میرے ہم مسلک ہے یا نہیں، میرے ہم ذیل ہے یا نہیں، ان کی اور میری رائے کا اتفاق ہے یا نہیں۔ وہ یہ دیکھے گا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ ہمارا اس کا ناطہ ہے۔ فرمایا فوراً کودے گا، فوراً اس سے مقابلہ کرے گا اور اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ یہ مسلمان کی تعریف ہے کہ مسلمان دوسرے مسلمان کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ اگر اس کے اوپر زیادتی اور ظلم ہوئے گا تو دوسرا مسلمان اس کا دفاع کرے گا اور اس کی مدد کے لیے جائے گا۔ یہ ہے مسلمان کی تعریف، یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جب پڑھ لیا ہے، مسلمان بن گئے ہیں، اب حضور کے
جھنڈے کے نیچے اب آ گئے ہیں، اب شریعت مطہرہ کے مطابق اب زندگی گزارنی پڑے گی کہ حضور علیہ السلام کے جھنڈے سے حضور نے امتی بن گئے. اب ساری جتنی حضور کی امتی ہیں وہ آپس میں نرم دل، ایک دوسرے کا خیال رکھنا، ایک دوسرے کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑنا، ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، کسی دوسرے کو اس کے اوپر حملہ نہیں کرنے دینا. یہ تیسری روایت میں ہے. آج جو پاکستان اور پوری دنیا میں یہ جو کشمیر کا مسئلہ یا اب فلسطین کا مسئلہ بہت زیادہ زیر بحث چل رہا ہے، اور فلسطین کی جو حالت ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نیٹ کے اوپر تصاویر کی شکل کے اندر کہ ان کو ہسپتالوں کے اوپر بمباری کی جا رہی ہے. ان کی عورتوں کو نکال کر، جو چھوٹے بچے ہیں وہ رو رو کر مر گئے اندر، ان کو کوئی علاج کرنے والا نہیں. وہاں پہ پوری دنیا کے اندر ایک قانون بنا ہوا ہے، آپ کو بتا دوں کہ جب بھی کہیں جنگ ہو، لڑائی ہو آپس کی، کسی ملک کی دوسرے کسی ملک کی دوسرے ملک کے ساتھ جنگ ہو، تو جہاں پہ لڑائی ہو رہی ہے، جہاں پہ مجاہدین ہوں، جہاں پہ حملہ آور موجود ہوں، اس جگہ پہ حملہ کرنا ہے. شہری جو ہوں گے وہ ہمیشہ محفوظ رہیں گے کیونکہ وہ لڑ ہی نہیں رہے. لیکن اس وقت اسرائیل جو ہے وہ شہریوں کے اوپر جو اپنے گھروں میں محفوظ بیٹھے ہیں ان کے اوپر حملہ آور ہوئے ہیں. وہ قانون جو عالمی بنا ہوا ہے، جو کہ امریکہ اور اس کے جو ہمدردی ہیں انہوں نے بیٹھ کر جو قانون بنایا، وہ اپنے قانون توڑ کر وہ شہریوں کے اوپر حملہ کر رہے ہیں اور غزہ کو وہ کھنڈرات بنانا چاہتے ہیں. لیکن ہمارے جتنے مسلم ممالک ہیں وہ بھی سوئے ہوئے ہیں، اور جو عوام ہے وہ دیکھ رہی ہے. ان کے لیے ان کے اندر وہ جو درد ہونا چاہیے، وہ جو کیفیت پیدا کرنی چاہیے وہ نہیں آ رہی کہ وہ اپنے حکمرانوں کو آواز بچائیں. یہ بھی نہیں ہو رہا. لیکن پھر بھی اعلیٰ جو لوگ ہمارے ہیں ان کا یہ حکم ہے کہ فلسطین کی جو بنائی ہوئی چیزیں ہیں، جو پاکستان میں پوری دنیا میں چل رہی ہیں، جن کی وجہ سے ان کی معیشت مضبوط ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ مال بم تیار کرتے ہیں، وہ ایٹم بم تیار کرتے ہیں، وہ اسلحہ تیار کرتے ہیں، وہ بارود بناتے ہیں، وہ ہماری جو ہم آمدنی دیتے ہیں ان کو، اس کا بائیکاٹ کیا جائے. جو ان کی مصنوعات امریکہ اور امریکہ کے ساتھ اسرائیل، ان کی جو بنائی ہوئی چیزیں جن کو ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، جو ان کی چیزیں ہیں. میں ایک آپ کو مثال دے کر سمجھاتا ہوں کہ میں نے کچھ کام کرتا ہوں، اس کی آمدنی کا کچھ حصہ میں کسی ایسے شخص کو دیتا ہوں جو میرے باپ کو قتل کرنے کی سازش کر رہا ہو. کیا میں اس کو آمدنی کا حصہ دوں گا؟ کیونکہ میری آمدنی، میری رقم سے وہ شخص اسلحہ تیار کرے اور میرے باپ کو قتل کرے، کیا میں ایسا کروں گا؟ یا مجھے قتل کرے، کیا میں ایسا کروں گا؟ ہماری جو آمدنی ہے، یہ کوکا کولا ہم پیتے ہیں، پیپسی پیتے ہیں، یا اور چیزیں جو امریکہ کی بنائی ہوئی ہیں، جو اسرائیل کی بنائی ہوئی ہیں، ان کو پیتے ہیں. پینے کے بعد کچھ آمدنی کا حصہ وہ امریکہ کو جاتا ہے، اسرائیل کو جاتا ہے. اب وہ اسرائیل کیا کرتا ہے؟ وہ اس سے ہتھیار تیار کرتا ہے. وہ ہتھیار فلسطین کے اوپر چلا رہا ہے. وہ ٹینک، وہ بم جو بنا کر فلسطین کے اوپر، میزائل بنا کر فلسطین کے اوپر، وہ کون ہے فلسطین؟ وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ ہمارے مسلمان ہیں. اگر میرے باپ کو کوئی تکلیف دے تو کیا میں اس کو برداشت کروں گا؟ تو آج مسئلہ یہ ہے، یہ فتوے کی بات نہیں ہے، یہ ایمانی غیرت کی بات ہے کہ ہمارے اندر غیرت ایمانی ہونی چاہیے کہ جو فلسطین کی بنائی ہوئی چیز ہے ہم اس کو استعمال بھی نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ وہ مسلمانوں کے اوپر قتل و غارت کر رہا ہے، وہ ہمارے بھائیوں کے اوپر
بمباری کر رہا ہے، وہ گناہ مسلمانوں کے اوپر بمباری کر رہا ہے، وہ بیت المقدس کے اندر نماز پڑھتے ہوئے مسلمانوں کے اوپر بمباری کر رہا ہے، وہ بیت المقدس کی بے حرمتی کر رہا ہے، وہ اب ان کی بنائی ہوئی چیزوں کو ہم استعمال کر رہے ہیں، یہ ایمانی غیرت کی دوبارہ نہیں کرتے۔ آج ہم ان سے یہ اپیل کرتے ہیں، آپ لوگوں سے، تاجروں سے، دکانداروں سے، کہ ان بنائی ہوئی چیزوں کو جو کہ امریکہ کی ہے، جو کہ اسرائیل کی ہے، ان سے بائیکاٹ کریں، ان کو اپنی دکانوں سے نکالیں۔ اللہ تمہیں بڑا فائدہ دے گا، اگر یہاں نہ ملے گا تو قیامت کے دن حوض کوثر کا جام تمہیں ضرور ملے گا۔ وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا تم لوگوں نے خیال کیا۔ آج سارے کے سارے مسلمان، آپ کو بتاؤں کہ انڈونیشیا سے لے کر مراکش تک تمام مسلمان ایک زنجیر کی طرح ہیں، یعنی ایک مسلم ملک، دوسرا مسلمان، تیسرا مسلم ممالک، چوتھا، لیکن سارے مسلم ممالک ہیں، درمیان میں ایک ہندوستان ہے، اور تیسرا جو ہے وہ دوسرا جو ہے وہ اسرائیل ہے۔ اور کسی زمانے میں کہا جاتا تھا کہ اگر سارے مسلمان ممالک اگر تھوک بھی دے تو وہ اسرائیل غرق ہو جائے گا، لیکن یہ تھوک کہاں، ان کو تھوک آتی ہی نہیں۔ یہ سارے کے سارے ممالک جو ہیں وہ اپنی معیشت کو دیکھ رہے ہیں، اپنی جان کی حفاظت کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں وہ وقت ان پہ، اس کے بعد ہمارا وقت ہوگا، ہم اپنی تیاری کریں، پھر دیکھتے ہیں کہاں یہ جاتے ہیں۔ سارے یہ مسلم ممالک کے حکمرانوں کو پہلے ماریں گے۔ یہاں کوئی اگر ہندوستان کے بادشاہ رہے ہیں تو حکومت دوسرے لوگوں نے آتی تو بادشاہوں کو بھی انہوں نے کالا پانی میں رکھا ہے کیا، ان کو بھی کھانا پینا نہیں دیا، ان کو بھی وہیں پہ مالٹا جیل میں الٹا لٹکایا گیا ہے۔ یہ مسلمانوں کے ساتھ غداری جو کرتے ہیں ان کو بھی پھر جوتے اچھے پڑتے ہیں۔ تو یہ چھوٹے سے دو ملک ہیں، ایک ہندوستان ہے، اس کے چاروں طرف مسلم ممالک ہیں، ایک وہ اسرائیل ہے، اس کے چاروں طرف مسلم ممالک ہیں، لیکن وہ شیر بن کے بیٹھے ہیں۔ یہ دونوں غیر مسلم ممالک ایک دوسرے کو کی مدد کا اعلان کرتے ہیں، ہم مدد کی ہم بیان بھی نہیں دے سکتے، ہم ان کے حق میں بیان بھی نہیں دے رہے ہیں، اور ان کی گاجر مولی کی طرح ان کو کاٹا جا رہا ہے۔ وہاں آپ لوگ دیکھیں، ان کو معمولی بات نہ سمجھیں، یہ جو ابھی جنگ ہو رہی ہے، یہ حماس کی جو جنگ ہو رہی ہے، جو ابو عبیدہ جس کی کمانڈ کر رہا ہے، یہ کوئی معمولی کمانڈ نہیں ہو رہی ہے، یہ آنے والے وقت میں آپ کو، اور انشاءاللہ فتح اسلام کی ہوئے گی۔ یہ چند دن پہلے وہ جو حماس کا کمانڈر ہے ابو عبیدہ، اس نے اپنا بیان جاری کیا ہے، اس نے کہا انشاءاللہ ہمارے پاس مدد آئے گی، لیکن مسلم ممالک کے حکمرانوں قیامت والے دن تم سے امتحان لیا جائے گا۔ اب عوام کیا کر سکتی ہے؟ عوام یہی کر سکتی ہے، ان کے لیے رو رو کے دعا کریں۔ یہ دعا جو ہے قیامت کے دن ہمارے لیے فائدہ مند ہوئے گی۔ ہم یہ کہہ سکیں گے کہ یا اللہ ہمارے پاس جتنی طاقت تھی ہم نے اتنا کام کیا ہے۔